نماز ایک اہم عبادت ہے، نماز ایک ضروری عبادت ہے، ہمیں اور آپ کو نمازی بن جانا چاہیے۔ بعض لوگ بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، سر کے بال پک چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے ابھی تک وہ نمازی نہیں بن پائے۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا اہتمام کرنے والا غموں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام کرتے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قابل قدر سامعین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، نماز ایک عظیم الشان عبادت کا نام ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے والا اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے والا غموں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے والا حزن و ملال سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے والا بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے والا دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ چین اور سکون کی نعمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کا اہتمام کیجیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے اور فرض کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ آیت کریمہ میں نماز کو فرض قرار دیا ہے اور نماز کا اہتمام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار اور انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو کبھی گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم کبھی شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، وہ شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو وہ گن نہیں سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار اور انگنت نعمتوں سے اس لیے نواز رکھا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تاکہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، تاکہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہمیں اور آپ کو نمازی بن جانا چاہیے۔ نماز کا اہتمام کیجیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیجیے۔ نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، نماز ایک ضروری عبادت ہے۔ ہمیں اور آپ کو نمازی بن جانا چاہیے۔ بعض لوگ بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، سر کے بال پک چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، ابھی تک وہ نمازی نہیں بن پائے۔ بعض ماں بہنیں بڑی ہو گئی ہیں، ماں بن گئی ہیں، دادی بن گئی ہیں، چاچی بن گئی ہیں، لیکن ابھی تک وہ نمازی نہیں بن پائی۔ ہمیں اور آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وہ اندھیرا گھر، تاریک گھر، جہاں پر بجلی کا انتظام نہیں ہے، جہاں پر لائٹ نہیں ہے، جہاں پر اندھیرا ہے، تاریکی ہے،
ہم نے اس گھر کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، وہ جہنم کی دہتی آگ سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، ایک ضروری عبادت ہے۔ وقت نکالیے اور نمازوں کا اہتمام کیجیے، اپنی زندگی کو بدل لیجیے۔ نماز پڑھنے والا فائدے میں رہتا ہے۔ جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رکوع کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرتا ہے، یقیناً وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ خراب کاموں سے بچ جاتا ہے۔ جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے وہ خراب کاموں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ قیامت کے دن جس آدمی کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ بڑی کامیابی جنت حاصل کرنا ہے، بڑی کامیابی جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ جس آدمی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، جس آدمی کا ٹھکانہ جنت بنا دیا جائے گا، وہ آدمی بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس آدمی کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، ہر آدمی دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے۔ آدمی نے جو کچھ دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہے، قیامت کے دن اس کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس آدمی نے نیکیاں کی ہیں، جس آدمی نے اعمال صالحہ کی دولت سے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا ہے، وہ قیامت کے دن بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ نمازی آدمی کو قیامت کے دن بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ جو آدمی دنیا میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے وہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا، وہ قیامت کے دن جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرتا ہے وہ جہنم سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا اہتمام کرنے والا غموں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں، بہت زیادہ اداس رہتے ہیں، اور غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقہ پر عمل کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نماز کا اہتمام کیجیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ غموں سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو سکون کی دولت نصیب ہو سکتی ہے اور آپ کو بڑی کامیابی مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا اہتمام کرتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام کرتے۔ نماز کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، نماز کے ذریعے ہم کامیاب زندگی کا مالک بن سکتے ہیں۔ نماز ایک عظیم الشان عبادت کا نام ہے، نماز جنت میں لے جانے والے عمل میں سے ہے۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کو خوش ہونا چاہیے، وہ قیامت کے دن بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن آپ کا ٹھکانہ جنت بن جائے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے، آج ہی سے آپ نمازی بن جائیے۔ نماز جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1397، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جب میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرکوا به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو،
اس نے کہا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ فلما ولا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جب وہ دیہاتی جانے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے چاہے کہ وہ اس آدمی کو دیکھ لے، یہ آدمی جنتی ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے والا قیامت کے دن بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو نمازی بن جانا چاہیے، نماز کا اہتمام کیجیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیجیے۔ جو آدمی نمازی بن جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اور نمازی آدمی قیامت کے دن جنت کا مستحق اور جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ نماز کا اہتمام کرنے والا غموں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، حزن و ملال سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمازی آدمی کی زندگی بہتر بن جاتی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے یا الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نمازی بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، ہماری ماں بہنوں کو نمازی اور نیک اور صالحہ بنا دے۔ یا مولا کریم ہم تمام لوگوں کو کثرت سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ تنگ دست ہیں انہیں مالا مال کر دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کی قبر کے عذاب کو تو معاف فرما، آمین۔